अस्सलाम वालेकुम एंड आदाब। हमने गुज़िश्ता दिनों सीपैक के ऊपर एक वीडियो व्लॉग किया था और उसमें हमने जो कामरान ख़ान साहब का जो बयान था उसके पर्सपेक्टिव जानने की कोशिश की थी कि उसका पस मंज़र क्या हो सकता है, लेकिन उसका हमने कंटेंट एनालिसिस नहीं किया था और ना ही उसको कंटेंट को एनालाइज़ किया था निकाल के कि इसकी क्या वजह है। जो ये बात कह रहे हैं वो किस हद तक दुरुस्त है। देखिए, उन्होंने अपने उस कंटेंट के अंदर फरमाया कि जनाब ये बहुत बड़ा बर्डन बन गए हैं और ये पाकिस्तान की इकॉनमी को तबाह व बर्बाद कर देंगे। भाईजान, जब आप कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है उसे दरमियान में तोड़ेंगे या फोड़ेंगे या ब्रेक करेंगे तो फिर आप उसके अल्टीमेट रिजल्ट्स जो हैं उनके तो दावेदार नहीं हो सकते, ठीक है ना। H2SO4 बनाने का अगर आपने एक प्रोसेस लेबॉर्ट्री में लगाया है और एक दिन आप डांग उठाते हैं और वो जो लेबॉर्ट्री में एक वो नली जो है वो दूसरी कैपिलरी वेसल के साथ और कैपिलरी वेसल जो है वो आगे किसी टेस्ट ट्यूब के साथ और टेस्ट ट्यूब जो है वो उसके साथ जुड़ी हुई है डिस्टिलरेटर के साथ, अगर उसको दरमियान में से डांग मार दें और कहेंगे जी आप ये H2SO4 क्यों नहीं पैदा हो रहा है इसके अंदर, हैं। आप किसी प्रोसेस को दरमियान में जब तोड़ते हैं तो फिर आप उसके अल्टीमेट नताइज के दावेदार नहीं होते, ठीक है। फिर H2SO4 नहीं बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड उसमें से नहीं बनेगा, क्योंकि वो सारा कुछ वहाँ पे बिगड़ जाएगा, कोई पता नहीं वहाँ पे आग भी लग जाए। अब बुनियादी तौर पे सीपैक का मकसद ये था या सीपैक जो हमारे साथ किया गया या हमें बताया गया और अखबारात में छपवाया गया कि जनाब पाकिस्तान जो है उसे तरक्की करनी चाहिए। और तरक्की जो है उसके दो बेसिक कॉन्सेप्ट थे, एक उसका इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट थी और दूसरा जो उसका इंडस्ट्रियल इनपुट है उसकी डेवलपमेंट थी। इंडस्ट्रियल इनपुट के अंदर ये सिर्फ बिजली ही शामिल नहीं थी, इसके अंदर रॉ मटेरियल भी शामिल था। कल मैं एक दोस्त के साथ उनका घर बन रहा है तो उसकी टाइलें ख़रीदने गया तो मुझे याद है कि जब हमने आज से 2.5-3 साल पहले अपना घर बनाया था, 3.5 साल पहले, 1 साल पहले, तो उस वक्त मार्केट के अंदर मास्टर की टाइल थी, इम्पोर्टेड थी, और बाकी सारे टाइल बनाने के शबीर टाइल हो गया या स्वाद सिरेमिक्स हो गया वो बंद हो चुके हुए थे। और जब मैं 2 दिन पहले गया हूँ तो मार्केट के अंदर सेंचुरी है, टाइम्स है, एक और है, ये 3 बड़ी कंपनियां वजूद में आ चुकी हैं। पाकिस्तान टाइल इसके अलावा यानी 4 बड़ी कंपनियां इस वक्त मार्केट के अंदर अपना पूरा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है वो इस्टेब्लिश करके बैठी हुई हैं और टाइल का रेट 50% की डिवैल्यूएशन के बाद भी 3 साल से पहले की जो प्राइस थी उसी के अंदर है, यानी कि 50% तकरीबन 1/3 प्राइस उसकी कम हुई है, सिर्फ इस वजह से कि 4 प्लेयर्स नए आ गए हैं मार्केट के अंदर। और ज़ाहिर है ये तो बात आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि पाकिस्तान की उस वक्त की जो मैंने सर्वे किया था कि अगर तमाम फैक्ट्रियाँ, मास्टर था एक आध और कोई फैक्ट्री थी, ये अगर लग जाएँ तो सिर्फ 55,000 जो था वो स्क्वायर मीटर पैदा कर सकते थे, या 55 लाख या 55,000, कोई ऐसा फिगर था, हज़ार या लाख आप खुद ढूंढ लीजिएगा। जबकि पाकिस्तान की जो रिक्वायरमेंट थी उस वक्त नेशनल रिक्वायरमेंट वो 4.25 लाख के करीब थी। 4.25 लाख कर लें, ठीक है, या 4.25 करोड़ कर लें, जो भी आप करना चाहें। तो वो मतलब इतना डिफरेंस था। मैं बात ये इस्टेब्लिश करना चाह रहा हूँ कि ये इतना डिफरेंस था डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर और डिमांड के अंदर। तो ये जो 4 फैक्ट्रियाँ लगी हैं गुज़िश्ता को 2-2.5 साल के अंदर, ज़ाहिर काम तो उस पर पहले से शुरू हुआ होगा। पाकिस्तान टाइल्स के तो कुछ चीज़ें हमने ख़रीदी भी जो किचन में लगाई थी हमने अपने घर के अंदर, लेकिन बाकी तीनों फैक्ट्रियाँ तो प्योर जो हैं पिछले 2 से 2.5-3 साल के अंदर वजूद में आई हैं। और कहने का मतलब ये है कि बात जो थी वैसे ही एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको पेश करने की कोशिश की कि ये तीनों की तीनों फैक्ट्रियाँ जो चाइनीज जॉइंट वेंचर है, चाइनीज आके यहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगा रहे हैं, ठीक है, और सुपरवाइज़र लेवल पे ऊपर बैठे भी हुए हैं। मकसद क्या था इसका? रॉ मटेरियल बड़ा सस्ता अवेलेबल है। इटालियन टाइल को रॉ मटेरियल जो है वो हम भिजवाते हैं यहाँ से, स्वाद की रेत भिजवाते हैं उनको छान के और कंटेनरों में पैक करके, क्योंकि उन्होंने वो वहाँ पे बनानी होती। और ये सिलिका सैंड और ये सारा कुछ हमारे यहाँ इजीली अवेलेबल है और सस्ता तरीन अवेलेबल है, तो इसकी फैक्ट्रियाँ लोकल क्यों ना लगाई जाएँ? तो लोकल फैक्ट्रियाँ लगाई गई सीपैक के अंडर, ठीक है। चाइना ने अपनी बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो थी जो उसके लिए गिरां गुजर रही थी, और ख़ास तौर पे उसमें टेक्सटाइल की इंडस्ट्री भी शामिल थी, गारमेंट की इंडस्ट्री भी शामिल थी। और अगर आपको मैं याद दिलाता चलूँ तो हमारा जो दादा पोता शो है उसके अंदर हमने बताया था कि लाहौर से शेखुपुरा से फैसलाबाद
اور فیصل آباد سے براستہ موٹر وے واپسی، یہ جو تکون بن رہی تھی تقریباً چکور یا تکون بن رہی تھی، اس کے اندر جو ہے وہ ٹیکسٹائل کا اگلا آپ کو ملے گا، کیا کہنا چاہیے اس کو، یہ ٹیکسٹائل کا علاقہ ملے گا آپ کو. یہاں پہ گارمنٹ کی بہت بڑی بڑی انڈسٹریز لگیں گی. لینڈ ایکویزیشن ہو چکی ہوئی تھی، اس کا صرف فیتا کٹنا تھا. تو کسی کو الہام ہو گیا کہ 5.8% پہ جی ڈی پی ٹھیک نہیں چل رہی، تو وہ پھر -1.4% پہ لے کے آیا اس کو اپنی زیر نگرانی، اور ابھی بھی اس پہ فخر کا اظہار کرتا ہے. ویسے اللہ معافی دے، آگے کچھ کہتے ہوئے میری زبان جو ہے وہ جلتی ہے. تو بہرحال وہ یہ سارا کچھ ہونا تھا. ٹیکسٹائل وہاں کا جو تھا وہ وہاں یہاں پہ آنا تھا. میں ایک آدھ فیکٹری میں بھی گیا جو یہ فیروز پور روڈ پہ لگی ہے، وہاں پہ چائنیز آ کے بیٹھے ہوئے تھے، مین پاور ٹرین ہو رہی تھی، وہ کام شروع کر رہے تھے. انہوں نے لوکل فیکٹریاں جو کہ بند پڑی ہوئی تھی کرائے پہ لے لی تھیں، ٹھیک ہے، اور وہاں سے وہ اپنی لیبر نہیں لا رہے تھے، یہاں کی لوکل لیبر کو ٹرین کر رہے تھے. وہ صرف سپروائزر اور مینیجر لیول کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، 18 گھنٹے کام کر رہے تھے. خیر ہم نے ان سے گپ شپ بھی کی، انٹرویو نہیں کیا لیکن گپ شپ کی اپنی لرننگ کے لیے، اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ ان کے کیا کیا ارادے ہیں. لیکن جب آپ ان کو باہر نکلنے پہ پھینٹیں گے یا ان میں سے کسی کو پھڑکا بھی دیں گے تو پھر وہ آہستہ آہستہ واپس جانا شروع ہو جائیں گے. تو گزشتہ 3 سال سے یہی کچھ ہو رہا تھا ان کے ساتھ. اس کے باوجود کہ سی پیک پروٹیکشن فورس یا جو بھی سی پیک فورس بنی تھی 50,000 افراد پہ مشتمل، اس کی ادائیگی چائنا نے کی تھی. تو اب وہ کہتے ہیں کہ جناب جب ہم نے فورس آپ کو ڈیولپ کرنے کے لیے پیسے دیے ہیں تو ہمارے لوگوں کی حفاظت کرو، اسی کام کے لیے بنائی تھی نا. تو نہیں کرتے بھی ہم حفاظت، داسو ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن بیسک آبجیکٹو سی پیک کا یہ تھا کہ وہاں سے ٹیکنالوجی جس کے اندر وہ گریجویٹ کر جائیں یا جو ان کو مہنگی لگنے لگے یا وہ انڈسٹری جو ان کو مہنگی لگنے لگے، وہ جب ڈسپلیس کرنے پہ آئیں تو پاکستان ان کے لیے آپشن ہو. تو پاکستان آپشن کب ہوگا؟ جب پاکستان میں بجلی پوری ہوگی. یہاں پہ تو 12 گھنٹے کی، 16 گھنٹے کی، 8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ چل رہی تھی. جب وہ ہمارے پاس آئے تو ہم نے بتایا کہ یار ہم تو گوادر جانے کی کوشش کریں تو 2 دن لگ جاتے ہیں، سڑک ایسی نہیں ہے، کیونکہ جنہوں نے سڑک بنائی تھی ان کا ہم کچھ بگاڑ نہیں سکتے. وہ سڑک جناب ہر دفعہ فلیش فلڈ آتا ہے تو کئی کلومیٹر سڑک اس میں بہہ جاتی ہے، کیونکہ وہاں پہ جو پلیاں بنانی تھی وہ پلیاں نہیں بنائی انہوں نے، اور تاکہ پلیوں کے نیچے سے پانی گزر جاتا، سڑک بچ جاتی. اور ادھر سمندر ہے، ادھر سے پہاڑیوں کے اندر سے فلیش فلڈ آتا ہے، تو ہم کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہم سڑکوں کا جال بچھا دیتے ہیں. نمبر 1 ٹرین کو اپ گریڈ کر دیتے ہیں تاکہ کمیونیکیشن بہتر ہو جائے، بجلی بنا دیتے ہیں تاکہ جب انڈسٹری یہاں پہ آئے تو لوگ ایک دفعہ گڈ سے ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کر سکیں، لوگ ایک جگہ سے آ سکیں. پھر ہم نے کہا جی کراچی میں بڑا رش مچ گیا ہوا ہے، اور وہ جو ساتھ میں دیبل کی بندرگاہ ہے، وہ یار وہ کیا ہے ساتھ میں، اس کو آپ کیا کہتے ہیں، وہ جو دیبل کی بندرگاہ، میں اسے دیبل کی بندرگاہ ہی کہتا ہوں، وہ جو دیبل کی بندرگاہ ہے اس کے اندر بھی گنجائش نہیں بچی. تو انہوں نے کہا ہم آپ کا گوادر ڈیولپ کر دیتے ہیں. تو گوادر کی ڈیولپمنٹ شروع ہو گئی. اب گوادر کے اندر سنگھار ہاؤسنگ میں ہم نے پلاٹ الاٹ کروا رکھے تھے، 4 کنال کے، 2 کنال کے، کنال کے، ٹھیک ہے. اب اوپر سے آگے چین ہے، اور چینوں نے نئی جگہ ڈیولپ کرنا شروع کر دی. تو ساڈا پلاٹ 4 کروڑ کا کون خریدے گا جو ہم نے 4,000 میں الاٹ کروایا تھا؟ تو لہٰذا ہم ہو گئے ان کے خلاف، اور پھر ہم نے ان کو بجانا شروع کر دیا. اور جب بجانا شروع کیا تو وہ بھاگنا شروع ہو گئے، اور ہم نے کنٹینر سے کہلوانا شروع کر دیا. اسکرپٹ لکھ کے اس کو دیا، اس کو دکان میں جو کچھ کہیں گے وہ بول دے گا. تو اس نے کہا جی میں نہیں چھوڑوں گا، یہ جناب فلانا ہے، یہ سی پیک فلانا ہے، یہ سی پیک ٹھمکانا ہے. سی پیک کے اندر جس بات پہ میں آپ کو لانا جا رہا ہوں، آج میں لے کے آیا ہوں، سی پیک کے اندر کہا گیا کہ پاکستان کے مفادات کا صحیح طرح سے تحفظ نہیں کیا گیا، اور یہ ایگریمنٹ پراپرلی نیگوشیٹ نہیں کیے گئے. یہ کہا گیا، ٹھیک ہے. میں اب یہ تو نہیں کہہ سکتا بڑے ذمہ دار لیول سے، انتہائی غیر ذمہ دار لیول تھا وہ. جتنا مرضی اونچا ہو عہدے کے اندر، جتنے مرضی گریڈ کا حامل ہو، اس کے اندر یہ کہا گیا. اور آج کی خبر اخبارات میں چھپی ہے کہ حکومت پاکستان نے سی پیک کے جو جوائنٹ کمیٹی ہے اس کی میٹنگ ہو رہی ہے اکتوبر کے پہلے ویک میں. آج حکومت نے سی پیک کے کسی بھی معاہدے کی ری نیگوشیشن سے وڈرا کر لیا. یعنی سی پیک کے تحت جو معاہدے ہوئے تھے ان میں سے کسی کے ری نیگوشیٹ کرنے کے اوپر حکومت زور نہیں دے گی. یعنی کہ حکومت نے یہ تسلیم کیا کہ سی پیک کے کوئی معاہدے کے اندر کوئی 2 نمبری نہیں ہوئی تھی.
سی پیک کا کوئی معاہدہ یک طرفہ نہیں تھا. یہ وہ پروپیگنڈا ہے جو نواز شریف ہیٹر نے, میں انہیں نواز شریف ہیٹر کہتا ہوں, نواز شریف ہیٹر نے دبا کے کیا اپنے دور کے اندر کہ جناب یہ ون سائیڈڈ ایگریمنٹ ہے. اور آج ان کی لائی ہوئی, ان کی مسلط کردہ حکومت کہہ رہی ہے کہ جناب کسی ایگریمنٹ کے اندر کوئی ایسی ہمیں ڈسکریپنسی نہیں ملی, کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ معاہدے ایسے ہی چلتے رہے. جب یہ معاہدے ایسے ہی چلتے رہیں اور چلتے رہنے چاہیے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پچھلے کم از کم 6 سال سے یا 5 سال سے جھوٹ بول رہے تھے, لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے. جس طرح باقی باتوں پہ گمراہ کر رہے تھے, اس طرح سی پیک کے اوپر بھی گمراہ کر رہے تھے. یعنی حکومت پاکستان نے آفیشلی وہ تمام جو کیسز کی ری نیگوسیشن کا کوئی بھی امکان تھا اسے واپس لے لیا, وڈرا کر لیا. اب اس کے اوپر کیا کہا جائے اور کیا نہ کہا جائے, باتیں بہت کرنے والی, لیکن میں ڈالوں سی پیک جو سکریپ کرنے کا جو ایگریمنٹ کر کے آیا تھا نا, یہ امریکہ کا مفاد تھا نا, کہ امریکنز کو تھا کہ جناب چائنیز کا انفلوئنس بڑا ہے. تو یہ جب ورلڈ کپ جیت کے آیا تھا, میں ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں, یہ جو ورلڈ کپ جیت کے آیا تھا اس میں یہ سی پیک کا بند کرنا مان کے آیا تھا. ٹھیک ہے, اب یہ نہ پوچھیے گا ساتھ کون گیا تھا اور صدقے واری کون جا رہا تھا, اور یہ کون آ کے باقاعدہ پھر جرنلسٹوں کو بلا کے بتا رہا تھا کہ جناب وہاں پہ تو لگتا تھا کہ جناب امریکہ کا صدر عمران خان ہے اور ٹرمپ جو ہے وہ جناب پاکستان کا وزیر اعظم ہے. اتنے کانفیڈنس کے ساتھ بات, یہ کون کہہ رہا تھا؟ مجھے نہیں پتا کون کہہ رہا تھا. یہ تو وہی کرے نا جو اس میٹنگ کے اندر موجود تھے اور جنہوں نے آ کے ہمیں بتایا تھا. ہمیں کیا پتا کون کہہ رہا تھا, لیکن ساتھ میں بھی کوئی گیا تھا نا عمران خان کے. عمران خان ورلڈ کپ جیت کے آیا تھا, کشمیر سرنڈر کر آیا تھا, اور اس کی کیا اوقات ہے, جو ساتھ گئے تھے وہ سرنڈر کر کے آئے تھے. وہ 2018 سے مذاکرات کر رہے تھے اس کام کے لیے, وہ ہو گیا تھا. بس صرف یہ تھا کہ امریکہ اوپر مور لگا دے. اس کے بعد افغانستان کے اندر خادم خدمات سر انجام دیں گے, یہ بھی ہم مان کے آئے تھے. وہ تو بھلا ہو امریکی اسٹیبلشمنٹ کا کہ انہوں نے ٹرمپ کو ہٹا دیا, ٹھیک ہے, اور جو بائیڈن کو لے آئے جو کہ قدرے معقول آدمی ہے اور میچور آدمی ہے. ٹھیک ہے, ٹرمپو بھائی جان جو تھے وہ تو کمال کی شخصیت تھے نا جی, اپنے وہ ان کے عمران خان تھے نا. تو وہ جناب یہ بھی درمیان کے اندر ہوا. اب جناب جو ہے وہ بس اور بھی بہت سارے نوٹس لیے ہوئے ہیں, لیکن دل نہیں کرتا ان کی طرف جانے میں, یاد آ جاتا ہے ہاں آہو نہیں بھائی کوئی دل نہیں کرتا, رہنے دو. بہرحال جو اس وقت ہے کہ چین کو سی پیک جو ہے وہ ہم نے کلوز کرنا ہے. اب آخری دھکا دینے کا فیصلہ ہو گیا ہے. یہ جو کامران خان کا جو واہیات بکواسیات ہیں نا, اس کا جو میں اسمپشن کر پایا ہوں کہ سی پیک کا کچھ تھوڑا بہت جو کام چل رہا ہے, یہ افغانستان کا جو سارا معاملہ ہے اس میں چین اس وقت پوری طرح انوالو ہے. اس کا فائدہ اٹھا کے نا چین کی تشریف کے اوپر ایک اور ٹانگ کروائی جائے. اب ظاہر ہے کہ وہ اپنے داسو ڈیم والے بندے تو بھولے نہیں ہیں, تو اور تو کوئی چینی نہیں پھڑکایا جا سکتا, ورنہ ہم چوتھے کے دن ایک آدھ چینی کو پشاور میں, کو گوادر میں, کو کراچی میں, کو گوادر میں پھڑکا دیا کرتے تھے. تو وہ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ غصے میں آیا ہوا ہے اس وقت بہت زیادہ. 8 بندے اکو گو کے اندر ہی پھڑکا دیے. ٹھیک ہے, تو پھر کیا کریں, پھر کامران خان کو کہا گیا ہوش پڑ جا, تو کامران خان صاحب پڑ گئے, اور کامران خان صاحب نے اعلان جنگ کر دیا ہے. ایک ٹانگ ہم کرائیں گے اور چائنا اپنے سی پیک سمایت کلٹیاں کھاتا ہوا وہ پڑا ہوگا. ٹھیک ہے, یہ فیصلہ ہو گیا. میں اس کے اس سٹیٹمنٹ سے اسی نتیجے پہ پہنچا ہوں. آپ کس نتیجے پہ پہنچے ہیں نیچے فیڈ بیک میں ضرور بتائے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی, اگلے ولاگ میں آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.